جیسے علی امین صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی سیاسی طور پہ چیلنج کرتے ہیں آ کے ایک ووٹ توڑے، ہم بھی چیلنج کرتے ہیں کہ سیاسی طور پہ آ کے کوئی جو ہے اپنا سی ایم تو کیا منی سی ایم بھی لا کے دکھائے، پھر مان لیں گے۔ ابھی ایک پریس کانفرنس کی بات ہو رہی ہے، گورنر نے حلف لینے سے انکار کیا تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی عدالت جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے۔ اگر یہ سر جو پریس کانفرنس آپ کے سامنے ایک بڑی مقبول پریس کانفرنس ہے ہائی آفیشلز کی، اور انہوں نے دہشت گرد کا لفظ بھی یوز کیا، ایک فرد واحد کا لفظ بھی یوز کیا، اور پھر اس کے بعد ایک منظم کمپین چلائی گئی آپ کے خلاف کہ آپ دہشت گرد ہیں۔ ایک تو صحافی ابصار عالم نے یہ تک بول دیا کہ سہیل افریدی صاحب جو سی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں ان پہ موبائل چوری تک کے الزامات ہیں۔ تو ان سب الزامات کو اور اس پریس کانفرنس کو کس نظر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بھائی، آپ کے صفوں کے اندر بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، صحافیوں کے اندر جو کہ صحافت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو لفافت کرتے ہیں، لفافہ لوگ بھی ہیں، تو ان کو اہمیت نہ دیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں میٹر ہی نہیں کرتے۔ وہ صرف پیمرا کی چیئرمین شپ کے لیے اگر ایک بندہ اس حد تک گرتا ہے، کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے، باقی آپ نے دیکھا ایک پریسر آیا، پھر جوابی پریسر بھی آپ نے دیکھا، اور انہوں نے جو پروپیگنڈا چلانا چاہا، جی موبائل چور، جی یہ ہو گیا، آخر میں ایک گرل فرینڈ تک بات پہنچی، کوئی نکل نہیں رہا ان سے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان کے پاس آپ سمجھے پتے ہی ختم ہو گئے ہیں، کوئی ان کے پاس رہ نہیں گیا کہ وہ کوئی کرے۔ آپ ذرا اس وقت سروے کر کے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے قبائلی نوجوان عمائدین ملک انہوں نے آگے آ کے سٹینڈ لیا، جس طریقے سے نوجوانان، یوتھ، آئی ایس ایف والے، پارٹی والے سارے کر رہے ہیں، عام عوام وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، تو یہ ہے کہ ان کو اس کا جواب مل چکا ہے۔ سہیل اعلیٰ تعلیمی یافتہ، ایم فل اسکالر، اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہے، آئی ایس ایف کا صوبائی صدر اور یوتھ ونگ کا صوبائی صدر رہا ہے، 18 ماہ ایم پی اے رہا ہے، 10-12 ماہ اسپیشل اسسٹنٹ رہا ہے۔ تو یہ ستو پی کے جو ہیں وہ سو رہے تھے کہ کیا ہو گیا تھا ان کو، تب ان کو خیال نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ سہیل جو ہے میرے خیال میں ڈرے نہ، سہیل جو ہے وہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور وہ اس ریاست سے، اس دھرتی سے ٹوٹ کے پیار کرنے والا ہے، اور اسی لیے اس نے عمران خان کا دامن پکڑا ہے۔ عمران خان بھی اس دھرتی سے پیار کرتا ہے، سہیل افریدی بھی کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قائدین اور اپنے ایم پی ایز اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی رہائی کا سبب بھی بنیں گے، اور اس صوبے اور اس دھرتی کے پراسپیرٹی اور ترقی کا ذریعہ بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ بننے کے بعد اڈیالہ جیل کے لیے کیا کہیں گے؟ اڈیالہ جیل جائیں گے، کب جائیں گے، کب تک؟ دیکھیں اڈیالہ جیل میں تو ہمارا دل رہتا ہے، وہ تو ہمارا عشق ہے، تو اڈیالہ جیل بھی جائیں گے۔ اڈیالہ جیل کے اندر جو ہمارا لیڈر ہے اس سے ملاقات بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے گائیڈنس اور ڈائریکشن بھی لیں گے۔ ملاقات نہ کرنے دی گئی، جس طرح گنڈا پور صاحب کو نہیں کرنے دی جا رہی، انشاءاللہ تعالی ہر فورم، ہر دروازہ کٹکھٹائیں گے، لیکن اپنے لیڈر سے ملیں گے انشاءاللہ۔ افریدی صاحب یہ بتائیے گا، ایک جانب پہ کیا ہے، آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل سرپرائز دیا جائے گا، دوسری طرف سے بھی آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ہم سرپرائز دیں گے۔ اگر دوسری طرف سے کل کوئی سرپرائز آ جاتا ہے تو کیا رد عمل ہوگا آپ لوگوں کا؟ سرپرائز ہوگا نا، ان کے نمبر کم ہوں گے انشاءاللہ، ان کے نمبر کم ہوں گے انشاءاللہ تعالی، یہ ان کا سرپرائز ہے۔ راج کی بھی باتیں چل رہی ہیں، کوئی گورنر راج نہیں ہے، اگر یہ 9 مئی کے طرز پہ جو انہوں نے ظلم زیادتیاں کی ہے تو آئین کو تو انہوں نے ویسے بھی روندا ہے، تو اگر اس طریقے سے یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ادروائز پولیٹیکلی نہ ان کا حق بنتا ہے اور نہ ہی حکومت بنتا ہے۔ عدالتی سٹے کی بات کی جا رہی ہے کہ عدالت سے سٹے لے لیا جائے گا۔ ہمارا ہوم ورک اس کے اوپر مکمل ہے، ہماری قانونی ٹیم نے اس کے لیے ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور اگر یہ سٹے کے اوپر جاتے ہیں پہلے تو ان کو انشاءاللہ تعالی سٹے نہیں ملے گی، کیونکہ ان کی بات میں، ان کے کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، پھر بھی اگر ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پلیٹ کریں گے۔ مینا افریدی صاحب، سہیل افریدی صاحب سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی، بالخصوص عمران خان صاحب کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ امیدوں پر پورا اتریں گے، اور عمران خان کی رہائی میں کیا کردار ادا کریں گے خصوصی؟ دیکھیں، عمران خان نے سہیل افریدی کو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو ہے وہ نامزد کیا ہے سی ایم کا۔ سہیل افریدی سے میری جتنی ڈسکشن ہوئی ہے، سہیل افریدی کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پارٹی کے اندر ہمیں ڈسپلن، ہماری تربیت ہوئی ہے، ہائرارکی کی تربیت ہوئی ہے عمران خان کی طرف سے، سینٹرل پارٹی موجود ہے، صوبائی صدر تنظیم موجود ہے، میں وزیر اعلیٰ کے طور پہ ان کو جتنی معاونت، جتنا سپورٹ، جو زور چاہیے ہوگا بحیثیت کارکن میں ان کو فراہم کروں گا۔
جو بھی وہاں سے پالیسی آئے گی مل کے پالیسی بنا کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فوکس صوبے کے اوپر بھی ہوگا کہ صوبے کو بھی میں عمران خان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو بھی میں اٹھا سکوں. مینا خان جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے آپ نے. یہ ہے مینا خان افریدی جو کہ وزیر اعلیٰ جو بننے جا رہے ہیں سہیل افریدی، ان کے بہت ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں اور ایم پی اے ہیں. ان کے مطابق نمبر گیم پوری ہے اور کل بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے پی ٹی آئی. کل کے لیے کیا سرپرائز دیں گے؟ کل پوری قوم کی نظریں کل کے دن پر ہیں، کیا سرپرائز دینے جا رہی ہے پی ٹی آئی؟ کافی خوش نظر آ رہے ہیں. صبح انشاءاللہ نمبر گیم پوری ہے. بہت افراد ایسے کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے اور شاید جے یو آئی فے بن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 20-22 جو ووٹس ہیں وہ دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں، دوسری طرف سے بھی سرپرائز آ سکتا ہے. تیار ہے مینٹلی؟ صبح پتہ لگ جائے گا نا. صبح انشاءاللہ کافی خوش لگ رہے ہیں. اس وقت آپ کو اسپیکر کے پی کے اسمبلی بابر سلیم سواتی کا اس وقت آپ کو یہاں پر سنوائے ہیں. وہ باقاعدہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب کل آپ دیکھ لیں گے. اور اصل میں چیز جو تھی وہ تھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ، جو کہ آپ نے واضح طور پر نوٹ کی ہوگی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر گیم پاکستان تحریک انصاف پورے کر چکی ہے، اسی وجہ سے اتنی زیادہ آپ کو مسکراہٹ ان کے چہرے پر نظر آ رہی ہے. اور وہ باقاعدہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح آپ کو اس کا نتیجہ پتہ چل جائے گا، صبح آپ دیکھ لیں گے کہ کس کا پلڑا کتنا بھاری ہے. اور ان کے اس وقت اس انداز بیان سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کل سہیل افریدی پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ کنفرم وزیر اعلیٰ بنتے نظر آ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اس وقت آپ کو چند ہی لمحوں پہلے یہاں پر اسپیکر کے پی کے اسمبلی، جس پر تمام نظریں مرکوز تھیں، یہاں پر باقاعدہ سے آج میٹنگ بھی بلائی گئی. تو ان کی جانب سے جو بیانات تھے وہ اس وقت آپ کو سنوائے کہ وہ کتنے خوش لگ رہے تھے. باقی بھی دیگر بھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز یہاں پر موجود ہیں. ان سے میٹنگ کرنے کے بعد شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ اب وزیر اعلیٰ کے پی کے میں جو ہے وہ سہیل افریدی عمران خان کی چوائس ہی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مناظر آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے کے پی کے میں، جہاں پر یہ لوگوں کا جو جنونی لوگ جو یہاں پر پہلے سے ہی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. اور ساتھ میں اسپیکر کے الفاظ بھی آپ پہلے ہی سن چکے ہیں کہ کل سہیل افریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے جا رہے ہیں. بہت بڑی اپڈیٹ اس وقت آپ کو دی ہے کے پی کے میں یہاں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے، اور واضح طور پر ایک ایسا شخص جس پر تمام نظریں مرکوز تھی ان کی جانب سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہوں گے. کل نتیجہ آپ سب دیکھ لیں گے. یہ گورنر راج سوچ رہے ہیں تو پھر یہ سوچ لیں کہ پھر وفاقی حکومت بھی جائے گی. کس نوعیت کا احتجاج ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہوگا جو ان کو پہ پتہ لگے گا کس نوعیت. ان کو ان کے ہوش میں نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا. ہوش کے ناخون کاٹے، ہوش کے ناخون لے، اور جو آئین ہے قانون ہے اس کی بالادستی کو مانے اور اس کو عمل کرے قانون پہ. ہمارے لیڈر کو انہوں نے ناحق انہوں نے قید کیا ہوا ہے اور اس کو رہا کرے جلد. گھنٹا پور صاحب کے بعد کیا سہیل افریدی عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کر پائیں گے جو ایکسپیکٹیشنز آپ لوگوں کو ہیں ان سے؟ گنڈا پور صاحب نے بھی پورا رول پلے کیا ہے خان کی رہائی میں. وہ بھی پوری اپنی انہوں نے جتنی جہان سے انہوں نے محنت کی ہے. اور سہیل افریدی سے ہمیں اس سے دگنا کیا، اسے ہم 10 گنا زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ محنت کریں گے انشاءاللہ. کدھر کریں گے؟ کسی جیل میں ہی کریں گے نا، ملک سے باہر تو نہیں لے کے جائیں گے. وہ نہیں جیل ہوگی تو اٹک جیل ہو. پہلے اٹک میں تھے تو آپ آ گئے اڈیالہ میں، تو اگلے کسی اور جیل میں. تو ملک سے تو باہر نہیں جا رہے، ہم سے نہیں چھپا سکتے خان کو یہ انشاءاللہ. یہاں پر آپ کو سی ایم ہاؤس کے جو ہے وہ مناظر دکھا رہے ہیں. مینا خان افریدی بھی یہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی گفتگو کی. اسپیکر قومی صوبائی اسمبلی وہ بھی یہاں پر موجود تھے، بابر سلیم سواتی، انہوں نے بھی گفتگو کی. اور ان تمام کی اگر گفتگو کا لب لباب دیکھا جائے تو تمام کے تمام اس وقت بہت ہی نہ صرف پرجوش نظر آ رہے ہیں بلکہ مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں. اور ان کے مطابق سی ایم جو ہے وہ کل سہیل افریدی ہی بنیں گے.